السلام علیکم۔ آج ہم ہجرت مدینہ کا معجزہ جس میں سراقہ بن مالک اور اس کے گھوڑے کا ذکر ہے وہ بیان کریں گے۔ مکہ مکرمہ کی گلیوں میں شور مچا ہوا تھا۔ قریش کے سردار سخت پریشان تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی ابو بکر صدیق مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کر چکے تھے۔ قریش کو اندیشہ تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچ گئے تو وہاں کے مسلمان ان کی مدد کریں گے اور اسلام مزید طاقتور ہو جائے گا۔ اسی لیے انہوں نے ایک بڑا اعلان کیا، جو محمد کو زندہ یا مردہ پکڑ لائے گا اسے 100 اونٹ انعام میں ملیں گے۔ یہ خبر دور دور تک پھیل گئی۔ ہر شکاری، ہر لالچی اور ہر دشمن اس انعام کے خواب دیکھنے لگا۔ قبیلہ بنو مدلج کا ایک بہادر اور چالاک آدمی تھا، سراقہ بن مالک۔ جب اسے اس خبر کا اندازہ ہوا تو اس کے دل میں لالچ جاگ اٹھا۔ اس نے سوچا 100 اونٹ، یہ تو میری زندگی بدل دیں گے۔ اگر میں محمد کو پکڑ لوں تو ہمیشہ کے لیے مالدار ہو جاؤں گا۔ وہ فوراً اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور گرم ریتلے میدان میں دوڑ پڑا۔ کچھ ہی دیر بعد سراقہ نے دور افق پر 2 آدمیوں کو دیکھا، ایک نوجوان اور ایک ادھیڑ عمر۔ وہ دونوں ریتلے راستے پر تیزی سے چل رہے تھے۔ سراقہ خوشی سے بولا، یہی ہیں محمد اور ان کا ساتھی۔ وہ پوری قوت سے گھوڑا دوڑانے لگا۔ ریت اڑتی، دھول کے بادل بنتے اور گھوڑے کی ٹاپوں سے صحرا گونجنے لگا۔ لیکن جیسے ہی وہ قریب پہنچنے لگا، اچانک اس کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا۔ سراقہ گھبرا گیا، بڑی مشکل سے گھوڑے کو نکالا اور دوبارہ دوڑایا، لیکن پھر وہی ہوا، گھوڑا بار بار زمین میں دھنسنے لگا۔ سراقہ حیران رہ گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام ماجرا نہیں ہے، لیکن اسے اندازہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اب سراقہ کا دل کانپنے لگا۔ اس نے گھبرا کر بلند آواز میں کہا، محمد مجھے امان دے دو، مجھے معاف کر دو، میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ غصہ فرمایا اور نہ بد دعا دی، بلکہ مسکرا کر فرمایا، اے سراقہ ڈر مت، اللہ تجھے محفوظ رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ الفاظ کہے جنہوں نے ہمیشہ کے لیے سراقہ کے دل کو بدل دیا۔ اے سراقہ تجھے کیسا لگا جب تو کسریٰ ایران کے بادشاہ کے کنگن پہنے گا؟ سراقہ حیرت سے کانپ گیا۔ کسریٰ، وہ ایران کا عظیم بادشاہ جس کی سلطنت عرب سے کئی گنا بڑی ہے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس وقت اپنی جان بچا کر نکلے ہیں، وہ ایران کی فتح کی خبر دے رہے ہیں۔ یہ سوچ کر اس کے دل میں ایمان کی روشنی جاگ اٹھی۔ وہ جان گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں۔ سراقہ واپس پلٹا اور راستے میں ملنے والوں سے کہنے لگا، میں نے تلاش کر لیا ہے، یہاں کوئی نہیں، تم لوگ واپس چلے جاؤ۔ یوں اس نے دوسرے دشمنوں کو بھی پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچے، اسلام پھیلتا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر فاروق خلیفہ بنے۔ ان کے دور میں مسلمان فوجوں نے ایران فتح کر لیا۔ کسریٰ کے خزانے مدینہ منورہ لائے گئے۔ ان خزانوں میں سونے کے تاج اور کنگن بھی تھے۔ حضرت عمر نے سب کے سامنے وہ سونے کے کنگن سراقہ بن مالک کے ہاتھوں میں پہنچائے اور فرمایا، یہ وہی دن ہے جس دن کا وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم سے کیا تھا۔ سراقہ کے ہاتھ میں جب کسریٰ کے کنگن آئے تو وہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا، سچ کہا تھا میرے آقا نے، واقعی آپ اللہ کے سچے نبی تھے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ہجرت مدینہ کے ایک اور واقعے کا ذکر کیا گیا ہے جس میں دو ڈاکوؤں سے ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حسن اخلاق سے انہیں زیر کر لیا۔ روایات کے مطابق جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت مدینہ کا ارادہ فرمایا
تو عام راستے سے جانے کی بجائے ایک غیر معمولی اور خفیہ راستہ اختیار کیا گیا۔ فیصلہ کیا تاکہ مشرکین کے تعاقب سے بچا جا سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ہمیں ایسے راستے سے جانا ہے جو عام لوگوں کا راستہ نہ ہو بلکہ کوئی مختلف اور خفیہ راستہ ہو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، میں تو ایسا کوئی راستہ نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مکہ میں کوئی آدمی دیکھ لو جو ہمیں کسی خفیہ راستے سے مدینہ لے جائے۔ مکہ مکرمہ میں عبد المناف کے قبیلے کا ایک نوجوان تھا، اس کا نام عبداللہ بن اریقط تھا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ ایماندار تو تھا مگر مشرک بھی تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے بات کی کہ ہمیں کسی خفیہ راستے سے مدینے جانا ہے، کیا تم لے جاؤ گے؟ اس نے کہا، ہاں میں لے جاؤں گا لیکن کچھ معاوضہ لوں گا، اور ایک شرط بھی ہے۔ راستے میں ایک غار آتا ہے، وہاں 2 ڈاکو رہتے ہیں، میرا ان سے معاملہ طے ہے۔ وہ مجھے کچھ نہیں کہتے لیکن میرے ساتھیوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کو پکڑ لیتے ہیں، مارتے ہیں، قتل بھی کر دیتے ہیں، سارا سامان چھین لیتے ہیں، اس لیے وہاں آپ کو خود معاملہ سنبھالنا پڑے گا۔ بہرحال سفر ہجرت مدینہ شروع ہوا۔ راستہ بہت دشوار گزار تھا۔ راستے میں وہ غار آ گیا۔ نوجوان نے کہا، میں تو جا رہا ہوں، آپ غار کے دوسرے سرے پر آ جانا، میں وہاں آپ کا انتظار کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ آگے چلا گیا۔ ڈاکوؤں نے اسے کچھ نہ کہا کیونکہ معاملہ پہلے سے طے تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غار کے قریب پہنچے تو ڈاکو تلواریں لے کر آ گئے اور سامان طلب کیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت حکمت سے ان کے نام پوچھے۔ انہوں نے جواب دیا، ہم محانان یعنی حقیر لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم لوگ مکرمان یعنی عزت والے ہو۔ یہ حکمت بھرا جملہ سن کر دونوں کی طبیعت بدل گئی اور دونوں نرم پڑ گئے۔ دونوں نے تلواریں پیچھے کر لیں اور کہنے لگے، حضور آئیے، ہمارے گھر آئیے، ہمیں مہمان نوازی کا موقع دیجیے۔ دونوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہمان نوازی کی اور کہنے لگے، کبھی کسی نے ہمیں عزت سے مخاطب نہیں کیا، آج پہلی بار کسی نے ہمیں مکرمان یعنی عزت دار کہا ہے۔ یہی ہے حکمت۔ اگر کسی کو ماں کہو تو کتنا پیار آتا ہے، لیکن اگر یوں کہو کہ میرے باپ کی بیوی تو کتنا برا لگتا ہے۔ اچھا، ان دونوں ڈاکوؤں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا اکرام کیا اور وہ نوجوان جو ساتھ تھا وہ بھی دیکھتا رہا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو اسلام کی دعوت دی۔ فرمایا، میں اللہ کا نبی ہوں، مدینے جا رہا ہوں، جب کبھی وقت ملے تو مدینے آ جانا۔ انہوں نے کہا، ضرور آئیں گے۔ پھر ان دونوں ڈاکوؤں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامان اٹھایا اور اس نوجوان سے کہا، تم بھی سامان اٹھاؤ۔ ان دونوں ڈاکوؤں کو معلوم نہیں تھا کہ وہ لڑکا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اگر راستے میں کوئی پوچھتا یہ لڑکا کون ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، یہ رہنما ہے جو ہمیں راستہ دکھا رہا ہے۔